محترم عمران خان صاحب کی آج پٹیشن تھی، میں نے کواشمنٹ کے لیے کی ہوئی تھی کہ یہ سائفر کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی عزت اور وقار اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک وہ شخص جس نے جو ہے پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر وہ ڈونلڈ لو کی اس خواہش کو، اس سائفر کو جو انہوں نے جو ہے ہمارے مجید امبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر تم پاکستان کے وزیر اعظم کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کی انہوں نے جو ہے نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے جا کے یہ مذمت کروائی کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، بلکہ انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے جب دھمکی دی تھی اور بھٹو صاحب نے جو ہے راجہ بازار میں وہ لہرایا تھا کہ یہ دیکھو مجھے ہینری کسنگر نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے پاکستان کے لیے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے ان کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ تو یہ آج میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی کہ آج ہی کے دن 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم پاکستان کے تھے ان کو بھی ایک سازشی طور پر شہید کر دیا گیا تھا۔ آج بھی تشنا ہے قوم، وہ سننا چاہتی ہے کون سے ان کے قاتل، کون سے عوامل تھے جس وجہ سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جس کی دیانت اور امانت کی یعنی آپ قسمیں کھا سکتے ہیں کہ ایک نواب جو ہندوستان میں ساری جائیداد اور جاگیر چھوڑ کر آیا تھا جب مرا ہے تو بنین اس کی پھٹی ہوئی تھی اور اسے سینکڑوں دفعہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنا کیوں نہیں اپلائی کرتے جو آپ پیچھے جاگیریں چھوڑ کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جب تک ایک بھی شخص جو مہاجر ہو کر آیا ہے اس کو کلیم نہیں مل جاتا میں اپلائی نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ ایک ڈھیلا نہیں اپلائی کیا، اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی جب وہ مرے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم نے اسی طرح اپنے قائدین کو، بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا، رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا، اور کیا عمران خان کو بھی ہم پھر وہی جو ہے تابعداری اور غلامی کرتے ہوئے تقلید کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ خدا را دیکھیے قوم ہمیشہ آپ سے متمنی ہوتی ہے، اور ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروعات کی ہیں، عدلیہ سے مایوسی بھی ہوئی ہے لیکن ہر دفعہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے۔ اب بھٹو کی دفعہ بھی تاریخ نے موقع دیا، بے نظیر کا بھی تاریخ کا موقع دیا، لیاقت علی کا بھی تاریخ نے موقع دیا، مولوی تمیز الدین کا، لیکن تشنگی ہے خدا را۔ آئیے اٹھیں، آپ جو ہے آپ قوم آپ سے متمنی ہے کہ آپ قوم کو انصاف دیں، لوگوں کو بنیادی حقوق دیں، آئین پلامرداری کروائیں، کیونکہ اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بن چکی ہے پاکستان۔ اور پھر سائفر کے مقدمے کی میں نے انہیں ایک ایک شک پڑھ کے سنائی کہ وزیر اعظم کا یہ فرض تھا وزیر اعظم کا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے کہ یہ امریکہ کا ایک ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے یہ دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو۔ تو یہ انہوں نے اپنے کار سرکار کی ادائیگی میں انہوں نے اپنا فرض پورا کیا جب قوم کو یہ جو ہے اعتماد میں لے کر ان کو بتایا، تو اس میں کون سا جرم ہے؟ اور پھر دوسری بات ہے اس میں کون سی تنصیبات جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہیں؟ 1923 کے ایکٹ کا ایک ایک شک پڑی، اور میں نے بتایا کہ یہ 1923 کا سیکرٹ ایکٹ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 یہ تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ کیا آج پاکستان کی حکومت استعمال کرے گی تاکہ پاکستانی 25 کروڑ کو غلام بنایا جا سکے اور بنایا رہے، بدستور رہے؟ تو خدا را یہ جو کلونیل ایرا کے قوانین ہیں ان کے تحت مت پاکستان کے عوام سے آزادی چھینے، اور ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہم اسے جو ہے پابا سلاسل پہلے ہٹا بھی دیا تابعداری کرتے ہوئے اور پابا سلاسل بھی کیا، اور ایک ایک شک میں نے پڑھ کے سنائی جس کا اطلاق نہیں ہوتا کسی طور پر بھی، نہ یہ پروہیبٹڈ ایریا تھا کیونکہ یہ جنگ کے زمانے میں بنائی گئی تھی یہ 1923 کا ایکٹ جو ہے۔
تو جنگی کوئی ایسے تاکہ راز نہ اگلے جائیں یا نقشے نہ چلے جائیں یا کوئی جو ہے ایٹم بم کی تنصیبات کہیں اور آشکارا نہ ہو جائیں، یہ اس کے لیے بنیادی طور پر آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے، نہ کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے. اور ویسے بھی یہ جو فارن منسٹری ہے یہ پروہیبٹڈ ایریا میں نہیں آتی ہے، اس لیے اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے آفیشیل سیکریسی ایکٹ پر. اور پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا جج کرے گا. باقی وزیر پرائم منسٹر کے حلف پرائم منسٹر سے اجازت لے کر کوئی چیز ڈسکلوز کر سکتے ہیں. سو آئین کی ایک ایک چیز میں نے ان کو پڑھ کر سنائی، پریمبل سے لے کر جس میں جو ہے اور ریاست کی تعریف میں صرف عوام ہے، اس میں کوئی اور شریک کار نہیں ہوتا ہے. تو ریاست میں بھی اور پھر تابع داری اور وفاداری ریاست اور آئین کی ہے، اس پر خدا را عمل کیجیے گا. پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کی آزادی دیں اور ان کو جو ہے بنیادی حقوق جو ہے فراہم کیجیے گا. ابھی وہ 2 بجے کے لیے دوبارہ رکھا ہے. ہماری جو ہے استدلال آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم نے کنکلوڈ کر لیے ہیں. وہ میں نے تحریری جواب بھی 2 بجے دے دینا ہے اور 2 بجے دوسرے فریق کو سنیں گے. اور پھر مجھے اگر رائٹ آف ریپلائی کے لیے کچھ کہنا پڑا تو میں کہوں گا. آپ نے کہا ریاست عوام ہے، کوئی اور نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اتنے دلائل کے باوجود مقدمہ بنتا نہیں، پھر بھی کون ریاست پہ قابض ہے بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور لوگ بھی اس زمرے میں آنے چاہیے. وہ کون لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا جن سے آپ نے کہا کہ جواب ابھی تک نہیں مانگا گیا؟ میں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے یہ معاملہ آیا سارا، انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نے کہا کسی کا بیان لکھا ہے؟ آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے؟ نیول چیف کا لکھا ہے؟ کیا جو ہے ایئر فورس چیف کا لکھا ہے؟ کیا ISI کے چیف کا لکھا ہے؟ وہ شامل تھے، شریک تھے اس میں جنہوں نے یہ کہا. ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ بھی شریک تھے. تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں، ان سے پوچھیں کون سی آفیشیل سیکریسی ایکٹ اس میں ہوئی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کہہ کے منضبط کر دیا، عوام کو مقتدر کیا آئین میں. آرٹیکل 7 میں صرف عوام ریاست ہے، عوام ریاست ہے. لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے، کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر حلقے ریاست بن جاتے ہیں اور عوام بیچاری رل گئی ہے. تو عوام کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے ریاست کی. کوثر صاحب بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں خورشید شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے وہ نون لیگ نہیں بچھا رہی، کوئی اور لوگ ہیں. تو آپ کی پارٹی کے وہ بڑے سینئر رہنما ہیں، بتائیے گا کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف کا یہ PDM کا تسلسل ہے. یہ جس میں اگر فواد احمد فواد ہوگا، جس میں احد چیمہ ہوگا، جس میں ڈاکٹر عسکری ہوگا، تو وہ پھر تسلسل ہے. اور شرم آنی چاہیے. میں نے تو کل بھی کیا تھا، پرائم منسٹر سے کوئی پوچھے اور امبیسڈر پاکستان کا UK کا وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا. اور ریاستی پروٹوکول ایک مفرور ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. 216 تعزیرات ہے پاکستان میں، اور یہاں امبیسڈر جو ہے اس کو سی آف کرتا ہے. تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ عوام جوتیاں مارے گی. آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا ہے، عوام کو انہوں نے جینا حرام کر دیا عوام کا. نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی. نواز شریف آئے گا تو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہے وہ بھی لے جائے گا اگر نواز شریف کو دوبارہ آپ نے اقتدار دیا تو. عوام کو ریلیف کیا، 40 میں پیٹرول لیٹر کم کیا، آپ اس کو بھی بھائی نواز شریف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ دنیا بین الاقوامی طور پر ریٹ جو ہے تیل کا وہ فکس ہوتا ہے. اگر بین الاقوامی طور پر ریٹ گر گیا ہے تو یہ انہوں نے کون سا احسان کیا ہے پاکستان پر؟ تو اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ نواز شریف کو گھسیڑ کے بیچ میں لے آئے. یہ تو حساب دار نے بھی کہا تھا میرا نام ہی سنا ہے آنے کا تو ڈالر گر گیا ہے. صاحب نے کہا تھا 45 میں لیٹر پیٹرول کر دوں، وہ بیان کہاں پہ ہے آج کل؟ وہ بھی بکواس کرتا تھا. میں نے کب کہا ہے وہ صحیح بات کرتا تھا؟ وہ سارے ہی آگے لوٹتے ہیں، عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سارے، اور عوام جوتیاں مارے گی. اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس. میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کے پاس، یہ جائیں.
اور نیوٹرلز کو اور کسی مقتدر حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں. پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا شروع ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ سارے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، تو کون ٹھیک کرے گا؟ کون عوام کی بات کرے گا؟ کون عوام کا سوچے گا؟ عوام کو ووٹ دینے دو، عوام کو ملکیت دو ان کے معاملات پر. عوام جب صحیح معنی میں عوام کی جمہور کی آواز آئے گی، جمہور کے منتخب نمائندے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھوڑو، آپ نے لٹیروں کا ٹولہ بنا رکھے ہیں، آپ نے جو ہے مصیبت یہ ہے مافیاز بنا رکھے ہیں، اور وہ مافیاز نچوڑ رہے ہیں آپ کو. ابھی تک پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. خدا را آپ ووٹ دیں تو ان لٹیروں کو مت دیں ووٹ، اور آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں اس شخص کو دیں جو پاکستان کی محبت دل میں رکھتا ہو، جو عوام کا خدمت کرنا چاہے. صاحب نیب میں جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ یار کیئر ٹیکر، یہ چیئر ٹیکر ہیں. یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہی نہیں ہے جو تقرریاں کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اس ملک میں جو ظلم اور بربریت روا رکھی ہوئی ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے الیکشنز کروانے کی. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے آج الیکشنز کروائیں 2/3 سے عمران خان جو ہے واپس آتا ہے اقتدار میں. یہ اس سے خائف ہیں، اس لیے یہ جو ہے الیکشنز بھی نہیں کروائیں گے یہ آپ.